کوئی دو انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ آخرت کا حساب کتاب بھی ہم میں سے ہر فرد کا بالکل منفرد حساب کتاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرے حالات کیا تھے۔ میں لوگوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، دیکھیں دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، لیکن میں بحیثیت ڈاکٹر کے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی دو انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اپنے نظام کے اندر کوئی دو انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اور میں یہاں سے آپ کو ایک اور نقطہ سمجھانے کی کوشش کروں، آخرت کا حساب کتاب بھی ہم میں سے ہر فرد کا بالکل منفرد حساب کتاب ہوگا۔ سورہ انعام کی آخری آیت کو جب کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں جو بات میں نے آپ سے کہی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کا حساب کتاب بالکل منفرد ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرے حالات کیا تھے، میری لیمیٹیشنز حدود کیا تھیں، میری صلاحیتیں کیا تھیں، میرے پاس کون سے مواقع زندگی میں آئے، کون سی مشکلات، کون سی دشواریاں میرے سامنے آئیں۔ ہر فرد کا حساب بالکل منفرد اور بالکل کسٹمائزڈ ہوگا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں کہ جو دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور ہم نے جو کچھ اسے دیا اسی میں اس کی آزمائش ہے، اسی میں اس کا امتحان ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ شاہد رفیق کو جو کچھ دیا گیا ہے ڈاکٹر اسلام کا امتحان اس کے مطابق ہوگا، نہیں، ڈاکٹر اسلام کا پرچہ بالکل مختلف ہوگا شاہد رفیق کے پرچے سے، اس لیے کہ ان کے حالات مختلف ہیں، ان کی صورتحال مختلف ہے، ان کی مشکلات مختلف ہیں، ان کی ذہن کی صلاحیت مختلف ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے۔ اسی لیے حضرت علی کا ایک قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آخرت کے دن اللہ مجھے یہ دے گا موقع کہ تیرا حساب کتاب تیرے ماں باپ کریں یا اللہ کرے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرا حساب کتاب میرے ماں باپ نہیں، میرا اللہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ میری لیمیٹیشنز کیا ہیں، میری مجبوریاں کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے۔ آپ کو آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کتنے واقعے ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو سزا دی ہو؟ آپ تو بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے بھی معافی کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں کفر اور ایمان کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے دعوے کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ، آج اس مجمع میں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ضرور موجود ہوگا کہ جو ظاہری طور پر شاید آپ کو کوئی بہت عمل کرنے والا مسلمان نہ لگتا ہو، لیکن اس کے دل کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی محترم نے کہا کہ ایسا شخص کے محفل سے اٹھ کے چلا جائے تو کوئی اس کے جانے کو محسوس بھی نہ کرے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، کوئی اس کو عزت اور مقام نہیں دیتا۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر وہ کسی کے گھر رشتہ بھیجے تو لوگ اس کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیں، اس لیے کہ دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اس محفل میں کوئی فرد ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اس کا معاملہ وہ ہو کہ جو معاملہ شاہد رفیق کا بھی نہ ہو اور یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کا بھی نہ ہو، حفاظ قرآن کا بھی نہ ہو، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نبی محترم نے کہا کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی بات کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ ہے ہمارا دین۔